السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس نشست میں، جس کا موضوع ہے قرآن کریم کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت فرمائیں گے، یا رب میری قوم نے اس قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ مہجورا یعنی لپیٹ کے رکھ دیا، بالائے طاق رکھ دیا، پس پشت ڈال دیا یا بھلا دیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 2042 میں روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور نہ میری قبر کو عید یعنی میلہ گاہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد میں 2042 ہے۔ میں ریپیٹ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور نہ میری قبر کو عیدگاہ یعنی عید میلہ گاہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائے گا۔ اس سے ہمیں دو نقطہ سمجھ میں آیا۔ ایک تو اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھنا لازمی ہے، ورنہ وہ ویران اور قبرستان ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ قبرستان پر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم حفاظ کرام کی مجلس میں ہیں، جہاں یہ یا تو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، یا قرآن کریم پڑھانے والے ہیں، یا تو مکمل حافظ قرآن ہیں، اور یا یہ قرآن حفظ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور یہ بچے دنیا کے عظیم ترین نعمت ہیں، کیونکہ یہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، پھر تھوڑا سا ناشتہ کر کے بریک کر کے پھر پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا ناشتہ اور ریلیکس کر کے پھر پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہلکا سا کھیلنے کے بعد عصر کے بعد پھر پڑھتے ہیں مغرب سے عشاء، پھر کسی کو نہیں عادت تو عشاء کے بعد بھی پڑھتا ہے۔ کوئی بچے ایسے بھی ہیں جن کو رات کی نیند نہیں آتی جب ان کو سبق نہیں یاد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پہلے قرآن کریم کی تعلیم لینے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو تشریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اس میں مزید ان کو دعوت دوں گا کہ اور آئیں، اور عبد الرحمن کو کہ وہ آئیں اور مزید اس پر گفتگو کریں، تاکہ جس طرح عوام کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن سے جڑیں، اسی طرح جو اہل علم اور اہل قرآن ہیں انہیں بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثة إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم، ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمانے کے بعد
ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری ہدایت کے لیے اس نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اپنے رسول کو بھیجا، اور ہمارے اوپر یہ خصوصاً کرم فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے زندگی کے تمام پہلوؤں پہ ہمیں ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ الذین آمنوا یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پہ وہ اس کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کچھ حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی اور یہ قرآن مجید خود ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن۔ ان حقوق میں سب سے پہلا جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد دوسرا حق ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو اس میں اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کیے ہیں، جو ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے، جو آخرت کی یاد دلائی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اتاریں، ورنہ صرف تلاوت کرنا یہ لا یعنی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب تو ملے گا لیکن ہم اس سے وہ حقیقی معنوں میں جو فائدہ اٹھانا ہے وہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص مریض ہوتا ہے تو وہ کسی طبیب سے دوا لیتا ہے، اگر وہ شخص اس دوا کو اپنے اندر تناول نہ فرمائے، بس اس دوا کو اپنے سامنے رکھا رہے اور اسے نہارتا رہے، اس کی تعظیم و توقیر کرے اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنے منہ تک لے جا کر واپس رکھ دے اور اس کو سجا کر اپنے ایک طاق میں رکھ لے، تو کیا اسے شفا ملے گی؟ نہیں۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہم مسلمانوں کا رویہ قرآن مجید کے ساتھ یہی کہ ہم نے اس کی تعظیم تو کی، اس کی عزت تو بہت کی اور اسے اپنے گھر میں سب سے اونچی طاق پر رکھا، سب کچھ کیا، لیکن جو اس کا حقیقی مقصد تھا کہ اس کو سمجھنا اور اس کے معنی و مطالب پہ غور کرنا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، وہ نہیں کیا۔ اب پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شفا کیوں نہیں ملی اور قرآن مجید سے ہمیں ویسا فائدہ کیوں نہیں ہوا جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ فی شفاء للناس، اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، تو وہ شفا تبھی حاصل ہو سکے گی جب ہم اس کو حقیقی معنوں میں اپنے اندر اتاریں گے۔ جیسے کہ ایک دوا ہے کہ جب تک آپ اسے مکمل طور پر اسی طریقے سے نہ لیں جس طرح آپ کو ڈاکٹر نے بتایا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو فرمایا کہ اسے اپنی زندگی میں اتارو، اس کے مطابق عمل کرو، تب فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہ اس پر روزمرہ کی زندگی میں اسے اتارنا ہے اور کبھی کبھی نہیں۔ اس کو بھی ہم اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر دوا کا ایک پورا کورس ہمیں ہدایت فرماتا ہے، اگر ہم صرف ایک دن دوا کھا کر اس اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ ہمیں شفا مل جائے گی تو ہرگز نہ ہوگی۔ اسے روز اسی وقت پر اور اس کے متعین وقت پر اور جتنے دنوں تک کا انہوں نے ہمیں ہدایت فرمائی ہوتی ہے اتنے دنوں تک ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے اور ہماری آخری سانس تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ اگر ہم اسے کبھی کبھی پڑھنے والی کتاب بنا لیں گے تو یہ اس قرآن کا جو لفظ اس کا نام ہے اسی کی مخالفت ہوگا اور اسی کے مترادف ہو جائے گا، اسی کا اپوزٹ ہو جائے گا۔ قرآن جو لفظ ہے، قرآن یہ قرأ یقرأ سے بنا ہے اور قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ورنہ اللہ رب العالمین اس کتاب کا نام مقروء رکھ دیتا کہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا، یعنی ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بارہا احادیث میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے گھریلو مسائل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو روزمرہ کی زندگی میں اتاریں اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ دوسرے مرحلے کی طرف سوچیں کہ ہمیں اسے سمجھنا بھی ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، صرف تلاوت کر لینا ضروری نہیں۔ مثلا اگر ہمیں کسی اپنے عزیز کا، کسی محبوب کا یا اپنے والدین کا ہی ہمیں خط ملتا ہے
اور اس میں انہوں نے ہمیں بہت ضروری باتیں بتائی ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت ساری انفارمیشن اسے دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم اس خط کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لیکن مثلاً اگر وہ خط کسی اور زبان میں ہو جو ہمیں نہ آتی ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ یہ خط ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری معلومات ہیں، ہمارے کام کی چیزیں ہیں، تو ہم کتنی کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ کرا لیں، اسے ٹرانسلیٹ کرا کے ہم جلد سے جلد سمجھیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسری طرف یہ اللہ رب العالمین کا کلام جو سیدھا اللہ رب العالمین کی زبان ہے، جو اللہ رب العالمین نے خود اپنی زبان سے ادا کیے ہیں کلمات، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہماری جنت اور جہنم کا ہمارے فیصلہ کرتے ہیں کہ جن کے مطابق اگر ہم نے عمل کیا تو جنت اور نہ کیا تو جہنم۔ ہم اس کے لیے کیوں نہیں سنجیدہ ہوتے اور کیوں نہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے؟ کیا صرف تلاوت کر لینے سے اور اسے بنا سمجھے رکھ دینے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد یہ حق بن جائے گا ہمارے اوپر کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر آپ بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریے۔ دارالتربیہ لتحفیظ القرآن الکریم، جس میں تلاوت، تجوید، تحفیظ، ترجمہ، تفسیر سب پڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ ہم کمپیوٹر کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ ہم انگریزی زبان سکھائیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ ہم عربک لینگویج سکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہر ماہ 3,500 جمع کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ خرچہ 2,500 آتا تھا، اب 3,500 روپے آئے گا ایک بچے کے اوپر، جس میں آپ کو رہنا، کھانا، پینا، لائٹ، بجلی اور ایجوکیشن فری۔ الحمدللہ ایجوکیشن فری، تعلیم کا کوئی پیسہ نہیں، کیونکہ اگر لکھنؤ شہر میں آپ ایک کرائے کا مکان لیں گے تو کم سے کم 3 سے 5,000 روپے کا اچھا مکان ملے گا، اور یہاں بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ باذن اللہ بچوں کو رکھا جائے گا اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا۔